فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے 4 مئی 2020 کو جسٹس آف پیس ملتان ایڈیشنل سیشن جج خضر حیات صاحب کے روبرو پیش ہو کے یہ موقف پیش کیا ہے کہ حکومت نے لوگوں کو گھروں میں قید تو کر دیا ہے مگر مالی امداد اور راشن نہیں دی جا رہی۔ اس سے گھروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ مکمل طور پر مفلوج ہو گئے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ لہذا میں نے حکومت سے التجا کی تھی کہ مجھے بھی امداد دی جائے جب تک معاملات صحیح نہیں ہوتے، روزگار نہیں ملتا، مگر حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ میں نے بھی 8171 پہ میسج کیا تو مجھے بھی یہی جواب دیا گیا کہ آپ کو جلد امداد دی جائے گی۔ میں بہت تنگ آ کے میں نے جسٹس آف پیس سے یہ درخواست کی کہ جن لوگوں نے 12,000 روپے ناجائز طور پہ حاصل کیے ہیں ان کے خلاف پولیس کارروائی کی جائے یا کرائی جائے، کیونکہ انہوں نے غریب عوام کا حق مارا ہے۔ ہر غریب کا حق ہے کہ اس کو 12,000 روپے دیے جائیں اور اس کے گھر جا کے دیے جائیں، بجائے کہ وہ سہولت سینٹروں پہ آ کے دھکے کھائیں اور مزید پریشان ہوں۔ اس دوران کئی شکایات بھی آئی ہیں جن کے بارے میں میڈیا نے کافی کوریج دی ہے۔ میں آج آپ سے یہ مخاطب اس لیے ہوں کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ حکومت کے خلاف، خصوصاً جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جسٹس آف پیس کو شکایت کی ہے وہ واپس لی جائے۔ میں نے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عوام کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ پوری عوام کو اگر 12,000 روپے دے دیے جائیں اور اس سے ان کا راشن پانی بھی ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے جو کہ حقدار ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، تو میں یہ کیس واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی جو آئندہ پیشی وہ 20 مئی مقرر کی گئی ہے اور جسٹس آف پیس ملتان نے ایس پی کمپلینٹ ملتان سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ یہ اندراج مقدمہ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تو میرا مقصد عدالت سے رجوع کرنے کا یہی ہے کہ پاکستان کی غریب عوام کو 12,000 روپے ان کے گھروں تک پہنچائیں تاکہ وہ روزمرہ کے جو معاملات مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہوں، ان سے نمٹ سکیں، ان کا جو راشن پانی کا نظام ہے وہ درست ہو جائے۔ یہ وقتی سہارا ہے، ہم بھی وقتی سہارا مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا حکومت سے مستقل امداد نہیں لینی، کیونکہ میرا بھی ایک حق بنتا ہے کسی اور ذرائع سے کہ اگر کرونا کی وجہ سے سرکاری دفتر بند نہ ہوتے تو مجھے 6 لاکھ روپے تقریباً ڈپٹی کمشنر ملتان کے ذریعے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس مجھے فوراً ادا کر دیتا۔ وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے ہائی کورٹ میں، مگر کیونکہ انہوں نے ہر چیز مفلوج کر دی ہے، پوری سرکاری مشینری کو بھی انہوں نے گھروں میں بٹھا دیا ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے دفاتر میں بٹھانا چاہیے تھا۔ اب یہ معاملات درپیش ہیں، تو میں اس پیغام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہر غریب، ہر مجبور آدمی کو جا کے حکومت مالی امداد دے۔ اگر امداد دیتی ہے تو میں عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بودار صاحب کے خلاف جو شکایت کی ہے عدالت میں وہ واپس لے لوں گا، اور اگر نہیں دے گئی، اگر امداد نہیں دے گی تو میں حق بجانب ہوں کہ میں اپنی آواز بلند رکھوں، اپنا مطالبہ، اپنا حق جو بھی وہ کسی بھی ذریعے سے قانون اور اخلاق کے دائرے کے اندر سے مجھے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سلسلے میں پہلے بھی میں نے عدالت کے ذریعے ہی کافی رقم حاصل کی تھی جب حکومتوں نے مجھے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بارے میں ملتان کے کورٹ رپورٹرز کو تمام تفصیلات کا پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ فرحت اقبال نے لاکھوں روپے صرف عدالتوں کے ذریعے ہی حاصل کیے ہیں، ورنہ حکومت کے جو اہلکار ہیں انہوں نے کبھی عزت کے ساتھ کو رقم نہیں دی۔ آج میں مجبور ہو کے آپ سے یہی التجا کر رہا ہوں کہ خدا را یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارے اوپر مسائل آئے ہیں اس کو حکومت ہیلپ کرے، میری بھی ہیلپ کرے، اور تمام غریب لوگوں کی۔ میرے پاس اتنے شناختی کارڈ اکٹھے ہو گئے ہیں غریب خواتین کی جو گھروں میں کام کرتی ہیں،
मज़दूर पेशा ख़वातीन, इसके अलावा मज़दूर पेशा वो लोग जो कि दिहाड़ीदार हैं, कचहरी में काम करते हैं, वो लोग जो कि वकूला के साथ उनका कारोबार रोज़गार मुंसलिक था, वो मफलूज हो गए हैं। मेरा भी इसी तरह का है कि अगर जब अदालतें बंद हो गई तो हमारा भी जो वकालत का काम है वो ठप हो गया, और हमें भी वो जो पहले की तरह की आमदनी जायज़ तरीके से हम हासिल करते थे वो भी बंद हो चुकी है। लिहाजा हम मुतासरीन में शामिल हैं। उधर से अदालतें सिर्फ पुलिस केस सुन रही है और आम दूसरे जो माली मामलात हैं उनको भी तवज्जो नहीं दे रही। लिहाजा ये मजबूरी है कि हम घर में अपने बच्चों को क्या बताएं कि हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। लिहाजा मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि ये पैगाम हुकूमत के हर उस शख्स को पहुँचाएँ जो कि कोरोना वायरस से मुतासरीन को इमदाद देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इनमें ख़ुसूसी तौर पर मुल्तान में जो फोकल पर्सन है एहसास प्रोग्राम के राना अखलाक अहमद साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, उनसे भी इल्तिजा करता हूँ और हर फोकल पर्सन से कि वो फौरी तौर पर 12,000 रुपये और राशन हर मुतासरा के घर पहुँचाएँ, बजाय इसके कि वो उनको सिक्योरिटी के ज़रिए और ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला करें, क्योंकि घर बैठने से कई बीमारियां हमें भी लाहक हो गई हैं और जो लोग गरीब हैं जो अपना इलाज नहीं कर सकते वो मज़ीद गरीब होकर बीमार होते जा रहे हैं। और इसके बारे में मुफस्सल रिपोर्ट मैं अदालत को पेश कर सकता हूं और मेरे पास पूरे सबूत हैं कि जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है उससे आवाम को कितने मसाइल पेश आ रहे हैं, कितनी मजबूरियां हैं कि वो बेचारे जो है घरों में बेबस होकर बैठे हुए हैं। उनमें ट्रांसपोर्टर हजरात भी हैं, उनमें मज़दूर भी हैं, उनमें दुकानदार भी हैं, और वो लोग मुझे वो कहते हैं कि आप इतनी दफ़ा अदालतों में पेश होते हो, आप हमारा भी केस लड़ लो। तो मैंने कहा पहले ये देख लेते हैं, अगर हुकूमत को नोटिस लेती है, हर गरीब के घर में राशन और माली इमदाद पहुँचाती है, तो फिर मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पहुँचाती तो फिर अदालतों में मुझे लड़ना पड़ेगा। पहले भी मैंने लड़ाई की है साबका हुकूमतों से और हकूक़ ले कर दिलवाए हैं। ख़ुसूसी तौर पर PTB फ़ीस जो वापसी का केस है, जो बिजली के बिलों में लगाया हुआ है, उनको ख़त्म करवाया है। और भी कोई ऐसे मामलात हैं, मसाइल हैं जो अदालतों के ज़रिए हल कराए हैं, और मैं अदालतों से ही रजू करके हल कराने का हामी हूँ, बजाय इसके कि मैं लोगों को सड़कों पे ले आऊँ। इसके ख़िलाफ़ हूँ। सड़कों पे बजाय अदालतों से रुजू किया जाए, ताकि अदालतों ही के ज़रिए जायज़ तरीके से अपने हक़ को मनवाया जाए और जो हकूक़ हैं वो हासिल किए जाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये पैगाम मेरा आगे तक ज़रूर पहुँचाना है। बहुत शुक्रिया।